KBN ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انصرام فاطمہ اردو پرائمری اسکول کراڑ پورہ اورنگ آباد کی جانب سے آن لائن تدریس۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن طرز تعلیم میں معلمہ فرزانہ بیگم آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہم 7ویں جماعت مضمون اردو بال بھارتی کی نظم نمبر 3 سکوت شام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سکوت شام یعنی کہ شام کا سکون، اس نظم کے شاعر حامد اللہ افسر میرٹھی ہیں۔ تو آئیے پہلی بات دیکھتے ہیں۔ پرانے زمانے ہی سے رات اور دن کے 24 گھنٹے مقرر ہیں، جنہیں 8 پہروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 گھنٹوں کا ایک پہر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی سہولت کے لیے ان کو الگ الگ نام دیے ہیں، مثلاً صبح، دوپہر، سہ پہر، شام اور رات کے 4 پہر۔ صبح، دوپہر، سہ پہر، شام اور رات میں طرح طرح کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ذیل کی نظم میں شاعر نے شام کے وقت پیش آنے والے واقعات کا باریک بینی سے مشاہدہ کر کے انہیں خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ آئیے اب نظم کی جان پہچان دیکھتے ہیں۔ جان پہچان میں آپ کو شاعر کا تعارف دیا گیا ہے۔ حامد اللہ افسر میرٹھی 29 نومبر 1895 عیسوی کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم میرٹھ کے مدرسہ عالیہ اور دارالعلوم دیوبند میں ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی نگرانی میں انہوں نے 2 برس تک دہلی میں عربی تعلیم حاصل کی۔ افسر نے علی گڑھ سے نوبہار نامی ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے دلچسپ نظمیں اور مفید مضامین بھی لکھے ہیں۔ پیام روح اور جوئیں رواں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ حیات گاندھی، ماہ نو اور آسمان کا سایہ ان کی قابل ذکر کتابیں ہیں۔ 19 اپریل 1974 عیسوی کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے اب نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ تمام یہ نظم پہلے سنیے، اسے دہرائیے اور اسے یاد کیجیے۔ سکوت شام ہے، خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے، کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی، نوید امن و راحت لائی، پیغام سکون لائی، سکوت شام ہے۔ شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، یہ کیسے لال دو اللہ دیواروں کے سر آئے، چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے، چھتیں سونی پڑی ہے کھیل کر بچے اتر آئے، چراغ اب رفتہ رفتہ ہو چلے روشن مکانوں میں، بسیرے کے لیے جاتی ہے چڑیا آشیانوں میں، سکوت شام ہے۔ بجا گھنٹا شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا، عبادت اور موسیقی نے ہر سو کیف پھیلایا، عقیدت نے بتوں میں بھی خدا کا حسن دکھلایا، کچھ ایسا درد تا آواز میں دل سن کے بھر آیا، خاموشی میں یکایک گونج اٹھے دیوار در، سب ہی سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی، سکوت شام ہے۔ سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ، مٹا جاتا ہے اب دن کا نشاں آہستہ آہستہ، لیے آتی ہے شب امن و امان آہستہ آہستہ، خاموشی چھا رہی ہے، شور غل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریک عالم ہوتا جاتا ہے، سکوت شام ہے۔
سکوت شام ہے خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، سکوت شام ہے، سکوت شام ہے۔ آئیے اب اس نظم کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے شام کی پرسکون فضا میں پیش آنے والے واقعات خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں۔ دن بھر کے ہنگامے ختم ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھانے لگتی ہے، شام کی ٹھنڈی ہوا سے پتے ہلنے لگتے ہیں، خاموش فضا میں ان کی آواز ایسی محسوس ہوتی ہے گویا وہ تھکے ہوئے دن کو رات کے پہلو میں گیت گا گا کر سلا رہے ہوں۔ شام لطف، خوشی اور امن کا پیغام لے کر آتی ہے، شفق کی لالی آسمان پر پھیل جاتی ہے اور بادلوں کی مختلف شکلیں دیوں کی طرح دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ بادل دیواروں پر اتر آئے ہوں۔ لوگ چمن کی سیر سے گھروں کو واپس آتے ہیں، پرندے آشیانوں کی طرف لوٹتے ہیں، مؤذن کی آواز سنائی دیتی ہے اور مندروں میں پجاری بھجن گاتے ہیں، ہر طرف شام کا دھندلکا پھیل جاتا ہے۔ اب سکوت شام اس نظم کے معنی و اشارات دیکھتے ہیں۔ سکوت خاموشی، درماندہ تھکا ہوا، سرور و انبساط خوشی، نوید امن و راحت خوشی اور امن کی خوشخبری۔ شفق وہ سرخی جو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے آسمان پر نمودار ہوتی ہے۔ شیوالا مندر، کیف سرور خوشی، سیاہ پوش ہونا مراد شام ہو جانا۔